پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پہ 55ویں یوم تاسیس پہ سب اکٹھے ہیں اور ہم اس دن کی یاد منا رہے ہیں جس دن بھٹو شہید اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے اندر اس وقت کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے جو بھی غیر جمہوری ادارے تھے ان کے خلاف، غیر جمہوری رویوں کے خلاف، تمام جو طبقات تھے، حاکم طبقات یا حکمران طبقات یا جابر طبقات، ان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ان کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ آج کا دن تھا 55 سال قبل، اور ان 55 سالوں میں پیپلز پارٹی نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بڑے آزمائشوں سے گزری ہے۔ بہت سارے ہمارے ناقدین کہتے ہیں کہ آج پیپلز پارٹی کمزور ہے۔ پیپلز پارٹی نے 50 سال، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ 3.25 سال حکومت میں رہ کے اور خود ساختہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے والا یہ نہیں جانتا کہ تشدد کیا ہوتا ہے۔ بھٹو شہید نے جو علم اٹھایا تھا، وہ علم اس ملک کے مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، اس ملک کے کمزور طبقات، اس ملک کی مائنورٹیز، اس ملک کی عورتوں، اس ملک کے مظلوموں کے لیے تھا۔ اور بھٹو شہید کے کمالات میں یہ تھا، بڑی تمثیلیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پیداوار ہیں، اس میں بھٹو صاحب کے اوپر بھی ایک لفظ اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بھٹو شہید نے سکندر مرزا کی حکومت کو جوائن کیا تھا، اس کے بعد ایوب خان کی حکومت آئی، وہ وزیر تھے، وہ بھی وزیر تھے۔ اس کے دوران بھٹو صاحب نے پاکستان کی بہترین نمائندگی کی ہے، اور آج بھی پاکستان کا سب سے اعلیٰ مقدمہ پیش کرنے والا دنیا کے ہر میدان اور ہر ایوان میں وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو گنا جاتا ہے، جنہوں نے بطور وزیر خارجہ، بطور وزیر اعظم یہ کام کیے، اور آج ان کا نواسہ وہی آواز اس کے بعد ان کی بیٹی کرتی رہی، اور آج ہمارا نوجوان چیئرمین وہ دنیا بھر کے ایوانوں میں جا کے وہ پاکستان کا، وہ دنیا کے مظلوموں کا، وہ ایک انصاف کے معاشرے کا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ وہ دنیا میں جو اس وقت ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم جن مسائل کا شکار ہیں، جس اعلیٰ طریقے سے انہوں نے پاکستان کی اور دنیا بھر کے ان تمام ممالک کی جو ماحولیاتی آلودگی کے شکار ہوئے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا جبر ہے کہ طاقتور ملکوں کی وجہ سے ہم غریب ملکوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ جس طرح چیئرمین بلاول صاحب نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، ساری دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہے۔ آج میں گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب کے ایک سینیٹر پکڑے گئے تو کہتے ہیں وہ لاہور میں چند لوگوں کو روکا گیا، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ کسی خاتون کی گاڑی پہ اگر لاٹھی برسی تو یہ بری بات ہے، لیکن وہ یار تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا تجربہ نہیں ہے، تم 70-72 سال کے بھی بچے ہو، تمہیں ابھی سیاست کے اندر کچھ سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہے، اس لیے کہ سیاست میں روتے نہیں ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائے ہیں اور روئے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل جذبوں سے بھرپور تھے۔ ہماری زبانوں پہ جیے بھٹو تھا، ہماری زبانوں پہ وہی سبق تھا جو بھٹو شہید اور ان کے ساتھیوں نے پڑھایا تھا۔ 50 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی کو ہر عہد میں، ہر دور میں ٹارگٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی، یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی، یہ محترمہ نصرت بھٹو شہید کی، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی، یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ فہم و فراست ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تمام رکاوٹوں، تمام پابندیوں، تمام طرح کسی اور جماعت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا، 50 سال نہیں 5 سال ہوتا تو جماعت ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ پیپلز پارٹی ہے،
जो आज के दिन भुट्टो शहीद को, उनके ख्वाबों को आज हम दोबारा उजागर कर रहे हैं, उसे दोबारा सबक ले रहे हैं। और ये किसी लीडर का, किसी पार्टी का ये कमाल होता है। आज का दिन इसलिए अहम है कि आज के दिन जब हमारे आबा इकट्ठे हुए, हमारी लीडरशिप इकट्ठी हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान का उस वक्त का तज्जिया बनाया कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। और मैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों, मैं आपको और मीडिया के जरिए अपने नाकदीन को, मैं इस मुल्क के दानिश्वरों को, मैं इस मुल्क के एकेडमिया को, मैं इस मुल्क के मीडिया को, सबको कहूंगा कि भुट्टो शहीद ने जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखते हुए वो दस्तावेज लिखी थी, वाई ए न्यू पार्टी, एक नई पार्टी क्यों बनानी है, वो इतनी सारी चंद पेजेस की दस्तावेज है। वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, वो पाकिस्तान के उस वक्त के हालात का तज्जिया भी है। और अगर आज के हालात को आप सामने रख के, वो पंफलेट है, वो हमारे पास पड़ा है, आप सब लोग पढ़िए उसको। उस पंफलेट के अंदर जो तज्जिया था, वो अगर आज के हालात को देखते हैं तो आपको यूं लगता है जैसे आज 50 साल 55 साल बाद का भी तज्जिया वही है। इसलिए कि हमारे लीडर ने जो ख्वाब देखा था, हमारे ख्वाब तोड़े गए, हमारे हौसले तोड़ने की कोशिशें की गई, हमारे जमात को तोड़ने की कोशिशें की गई। हम सब्र से आगे बढ़ते गए और आज हमारे सियासी मुखालफों को भी समझ आ गई कि रास्ता वही है जो पीपल्स पार्टी का है। आज